یعنی ہمارا دین ایسا نہیں کہ کچھ لوگ تو اس پر عمل کر سکیں اور کچھ اس پہ عمل کے قابل ہی نہ ہوں. اب ہر شخص تو حلوہ پوری پکا نہیں سکتا. مثلاً میں حلوہ تو شاید پکا لوں اگر پوری نہ پکا سکوں. آپ میں سے میرے خیال اکثریت روٹی بھی نہیں پکانا جانتی ہوگی. جب سے میں ہاسٹل میں رہ رہی ہوں تو میں نے اکثر لڑکیوں کی روٹی بنانی ٹیسٹ کی ہے اور صحیح روٹی نہیں بنانی آتی, جو ہم میں سے ہر کوئی ہر روز کھاتا ہے. ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے. کچی روٹی پکاتے ہیں, جلی بھی پکاتے ہیں, صحیح روٹی نہیں پکانی آتی. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر روٹی نہیں بنانی آتی تو پوری کس کو بنانی آتی ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں کہ وہ حلوے کے لیے سب کچھ مہیا کر سکے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حلوہ بھی پکانے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے. کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کچا پکا سوجی کو کر کے اس میں یلو کلر ڈال کے, پانی ڈال کے اور کچی چینی ڈال کے حلوہ پکا کے رکھ دیتے ہیں جس سے پیٹ میں درد ہو جائے. حلوہ اس وقت اچھا پکتا ہے جب آپ کو سوجی بھوننی آتی ہو صحیح, اور وہ پیشنس مانگتا ہے, صبر. بہت ہلکی آنچ پہ کوئی کم از کم 1 گھنٹہ اگر آپ سوجی بنائیں پھر جا کر صحیح حلوہ بنتا ہے. سوجی بھوننے میں جلد بازی جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی حلوے کو صحیح نہیں پکنے دیتی. ٹھیک, لیکن ہم ہر چیز میں انسٹنٹ فوڈ کے عادی ہو گئے, انسٹنٹ, جلدی, فوری, جس کے نتیجے میں ہم اب دوسروں کو بیمار تو نہ کریں ایسے حلوے کھلا کے. بعض اوقات دم بھی اس کا صحیح نہیں آنے دیتے, کچا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے اس میں. آپ کو پتا ہے مکھڈی حلوہ جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں خواتین کا دل پسند ٹاپک ہے نا, تو کیا ہوا اگر ہم اس پہ ذرا سی بات کر لیں. کیسے بنتا ہے, کسی کو آتا ہے؟ ہاں بتائیے. ہاں, کتنی دیر پکتا ہے؟ تھوڑا ہے. کوئی اور بتائے گا؟ اٹک کی طرف کا کون ہے آپ میں سے, کیونکہ اس طرف یہ مکھڈی حلوہ بنتا. ہاں بتائیں گے آپ کتنا ٹائم لگتا ہے مکھڈی حلوہ بننے میں؟ دیکھا, اب خالہ تک رہ گیا. دیکھا آپ نے سیکھا نہیں ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ سوجی کو پانی یا دودھ میں بھگوتے ہیں, پھر اس کو اتنا پکاتے ہیں کہ وہ دونوں پھر الگ ہوں. یعنی دودھ تو خیر الگ نہیں ہوتا, لیکن اس کا جو گھی ہے, گھی میں پکاتے نا, تو پھر وہ گھی اور وہ بالکل الگ الگ جب ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑتے ہیں. اور تقریباً 6 گھنٹے تو اس میں لگ ہی جاتے ہیں اگر آپ صحیح پکانا چاہتے ہیں. ویسے تو 2 منٹ میں بھی آپ گھول کے گرم کر کے رکھتے ہیں. خیر یہ باتیں میں نے ضمن ود ان بریکٹس اس لیے کی ہیں کہ آپ سب بچیاں ہیں, خواتین ہیں, گھر والوں کی صحت کا انحصار آپ پر ہے. اگر آپ کو صحیح کھانا پکانا آتا ہوگا اور صبر بھی ساتھ آتا ہو تو پھر آپ کے گھر والے صحت مند ہوں گے, اور وہ صحت مند ہوں گے تو آپ کو دین کا کام کرنے کا وقت ملے گا. تو یہ جو صحیح کھانا پکانا آنا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اس پر وقت لگائیں اور اس کو سیکھیں اپنے والدین اور خالہ وغیرہ سے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ زبان تو ہماری جا ہی رہی ہے, ویسے آدھی اردو بولتے ہیں آدھی انگریزی بولتے ہیں. اب کھانوں میں بھی ہم نے کچھ چائنا سے منگا لیے ریسیپیز, کچھ ادھر ادھر سے, اب وہ کھانے کے سٹائل بھی بدلتے جا رہے ہیں. حالانکہ بیسٹ فوڈ جو ہے الحمدللہ ہمارے اس کانٹیننٹ کا ہے کہ جو بہت اچھی طرح ویل کوکڈ اور ٹیسٹ کے حساب سے بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ اب ہم آؤٹ ڈور ایٹنگ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں گھر میں پکانا اچھا ہی نہیں لگتا نا. اور اکثر لڑکیوں کو یہ کہتے سنا گیا آئی ہیٹ کوکنگ. دین والی کوئی لڑکی یہ زبان سے بات نہ نکالے, ٹھیک ہے, کیوں نہ نکالے؟ وجہ آپ کو پتا ہے کہ کھانا کھلانا کون سے کاموں میں سے, جی ہاں, تو یہ صرف غریب کو کھانا کھلانا نہیں, اپنے گھر کے غریبوں کو کھلانا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے. تو ہیٹ کوکنگ کہنے کی بجائے, لیکن اعتدال اس میں بھی, یہ نہیں کہ پھر آپ کچن سے نہ نکلیں. اور اس میں کہ سادہ غذا ہو لیکن ویل کوکڈ, نیوٹریشس, جس سے آپ کی صحت, آپ کے بچوں کی صحت درست رہے. اگر وہ درست رہے گی انشاءاللہ آپ کے پاس وقت زیادہ ہوگا, پھر آپ دین کا کام زیادہ اچھی طرح کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ بات میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں.